السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا ویوم یقوم الاشہاد وقال تعالی فی مقام آخر وکان حقا علینا نصر المؤمنین۔ معزز حاضرین مجلس، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت ہم اور آپ اللہ کے اس گھر میں قرآن و حدیث کی کچھ باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے۔ حالات پر آپ کی بڑی اچھی نظر ہے۔ اس وقت ہمارا یہ ملک بڑے عجیب دور سے گزر رہا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ بڑی آزمائش، بڑی بے چینی اور بڑی تکلیف کا وقت ہے۔ لاکھوں کروڑوں مسلمان حکومت کی ظالمانہ پالیسیوں کے سبب اس بات سے ڈر رہے ہیں، یا یہ کہہ لیجئے کہ ان کو ایسا لگ رہا ہے، ایسا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایک بڑی تعداد، اس ملک کے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اپنے حقوق سے، اس ملک کی ناگرکتا سے، اس ملک کی شہریت سے اس کو محروم کرنے کی ایک بڑی گہری چال چلی جا رہی ہے۔
آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پورے ملک میں اس کو لے کر کے اس وقت بہت سارے مظاہرے ہو رہے ہیں، بہت سارے احتجاج ہو رہے ہیں، ویرودھ پردرشن ہو رہا ہے، لوگ سڑکوں پر اتر کر حکومت کی کہ اس بل کے خلاف اور اس پالیسی کے خلاف کھل کر کے آواز اٹھا رہے ہیں۔ یہ تمام باتیں آپ جانتے ہیں۔ ان حالات میں دو بڑے بڑے سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ان حالات میں ایک مسلمان کو کرنا کیا چاہیے، ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے، اور دوسرا سوال، بہت بڑا سوال یہ ہے کہ مسلمان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مانتا ہے، مسلمان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی کی امت ہے، تو کیوں مسلمانوں کے اوپر اتنی پریشانیاں آ رہی ہیں؟ کیوں نہیں اللہ کی مدد آ رہی ہے؟ کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اوپر ظلم کرنے والوں کو ان کے انجام تک پہنچا رہا ہے؟ یہ دو بڑے بڑے سوالات ہیں جن کا آج انشاءاللہ ہم جواب قرآن و سنت کی روشنی میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، میں نے کہیں ایک بڑا پیارا جملہ پڑھا تھا کہ مصیبتوں میں کوئی بکھر جاتا ہے، کوئی نکھر جاتا ہے۔ پریشانیاں، مصیبتیں یہ ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، اور ایک مومن کی زندگی میں تو پریشانیوں کا آنا، مصیبتوں کا آنا، یہ کبھی کبھی خوشخبری لے کر کے بھی آتا ہے۔ کیا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں سنی ہے؟ ما یصیب المسلم من ہم ولا غم ولا حزن، مسلمان کی زندگی میں جو بھی تکلیف، غم، ٹینشن، پریشانی، دکھ، درد، بیماری آتی ہے، حتی الشوکۃ التی یشاکھا، اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا اگر مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے الا کفر اللہ بہا خطایا، وہ اس کے گناہوں اور اس کی غلطیوں، اس کی خطاؤں کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آزمائشوں کی وجہ سے مومن کی خطائیں معاف کرتا ہے۔ تو سب سے پہلا پیغام تو میں آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ پریشانیوں سے گھبرائیے مت، بے چین مت ہوئیے، فکر کرنی ہے اپنے مستقبل کی، اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرنی ہے، مگر ہوش نہیں کھونا ہے۔ آج جس قسم کی باتیں آ رہی ہیں، جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں ہمارے بہت سارے بھائیوں کی طرف سے، مجھے نہیں لگتا کہ بہت اچھی چیز ہے۔ ہو سکتا ہے ہمیں وقتی طور پر اچھا لگے کہ چلو کوئی تو ہے جو حق بات بول رہا ہے، کوئی تو ہے جو ہمارے حق میں بول رہا ہے، لیکن ہمیشہ ہر وہ بات جو ہمیں ایسا لگے کہ ہمارے حق میں بولی جا رہی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ وہ ہمارے حق میں ہو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی سیرت میں ایک واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، جس کو ہم صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ سن 6 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر عمرہ کرنے کے مقصد سے مدینہ سے مکہ جا رہے تھے۔ راستے میں حدیبیہ نام کی ایک جگہ پر مکہ کے مشرکین نے صحابہ کو اور اللہ کے رسول کو روک دیا اور کہا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آپ مکے میں نہیں جا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سمجھایا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم ہتھیار لے کر کے نہیں آئے، ہم تو احرام کی حالت میں ہیں، قربانی کا جانور ساتھ میں لے کر کے آئے ہیں، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات مکہ والوں کے سامنے رکھنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا کہ تم جا کر کے سمجھاؤ۔
حضرت عثمان غنی گئے، بات بنی نہیں، مکہ کے مشرکین ڈٹے رہے کہ بھئی ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، ایک معاہدہ کیا، ایک صلح کی، جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب یہ صلح نامہ لکھا جانے لگا تو سب سے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے، انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مشرکین مکہ نے کہا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہوتا ہے؟ ہم رحمان کو نہیں جانتے۔ وہ اللہ مانتے تھے، اللہ کہتے تھے، رحمان نہیں کہتے تھے اللہ کو۔ کہا کہ ہم نے رحمان کا نام نہیں سنا ہے، لہٰذا ہم جو دور جاہلیت میں سے لکھتے چلے آئے ہیں بسم کا اللہم، وہی لکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا لکھ دو۔ حضرت علی نے لکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاٹ کر کے بسم کا اللہم لکھ دیا۔ اس کے بعد اس صلح نامہ کی پہلی جو لائن تھی کہ یہ صلح کی جا رہی ہے محمد الرسول اللہ کے درمیان اور مکہ کے سرداروں کے درمیان، ابھی ایک لائن لکھی گئی کہ مشرکین مکہ کی طرف سے جو ان کا آدمی تھا جس کا نام سہیل بن عمرو تھا، اس نے کہا کہ اے علی یہ تم نے کیا لکھ دیا؟ کہا میں نے کون سی غلط بات لکھ دی؟ بھائی صلح ہونے جا رہی ہے محمد الرسول اللہ کے درمیان اور مکہ کے سرداروں کے درمیان۔ کہا کہ ہمارا تو سارا جھگڑا اسی بات پر ہے کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے اللہ کا، اور آپ اس پر لکھ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ سے صلح ہو رہی ہے۔ اس کو کاٹ کر لکھیے کہ عبداللہ کے بیٹے محمد کے ساتھ ہماری صلح ہو رہی ہے، محمد بن عبداللہ لکھیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی کے بڑے جلیل القدر صحابی ہے، چہیتے صحابی ہے، انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں کاٹوں گا محمد رسول اللہ، تم نہیں مانتے میں تو مانتا ہوں، میری قلم کے اندر یہ طاقت نہیں کہ میں محمد رسول اللہ لکھ کر اس کو مٹا دوں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بات بڑھ جائے گی اور جو اصل مقصد ہے، جو اصل مدعا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے حضرت علی سے پوچھا تم بتاؤ کہاں لکھا ہے، میں کاٹ دیتا ہوں۔ غور کیجئے گا، کیا ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ یہاں پر اسلام ڈاؤن ہو رہا ہے، صحابہ ڈاؤن ہو رہے ہیں، مسلمان ڈاؤن ہو رہے ہیں؟ بالکل لگ رہا ہے۔ اور جب ہمیں سن کر لگ رہا ہے تو جو صحابہ دیکھ رہے تھے، جن کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر ہو رہا تھا، ان کے کلیجوں پر تو چھریاں چل رہی تھی کہ ہمارے نبی کے نام کے ساتھ رسول لکھ کر کے کاٹا جائے۔ مگر قربان جائیے صحابہ کے جذبہ اطاعت کے اوپر کہ نبی کا حکم ہے تو کیا مجال ہے کہ صحابہ اپنے من سے کوئی قدم اٹھائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کر کے بتایا کہ اللہ کے نبی یہاں پر رسول اللہ لکھا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس جملے کو کاٹا، پھر صلح نامہ لکھا گیا۔ اس صلح نامہ کے اندر یہ بھی لکھا گیا کہ جو لوگ مکہ کے اندر مشرک ہیں، کافر ہیں، اگر ان میں سے کوئی مسلمان ہو کر کے مدینہ چلا آیا تو مسلمان اس کو مدینہ میں نہیں رکھیں گے، واپس کر دیں گے، مکہ والوں کے حوالے کر دیں گے۔ اور جو مسلمان مکہ کے اندر ہیں، جو مسلمان مدینہ کے اندر ہیں، اگر ان مدینہ کے مسلمانوں میں سے کوئی مرتد ہو جائے اور مکہ چلا آئے، محمد رسول اللہ کا دین چھوڑ کر کے مکہ چلا آئے، تو مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انصاف کے خلاف بات ہے، ہمارا آدمی جائے گا تو آپ نہیں لوٹائیں گے، آپ کا آدمی آئے گا تو ہم لوٹا دیں گے، یہ بھی لکھا گیا اس کے اندر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کون سا انصاف ہے، ان کا آئے تو ہم لوٹا دیں، ہمارا جائے تو وہ نہیں لوٹائیں گے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، یہ صلح نامہ میں اپنی طرف سے نہیں، اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، صلح کر رہا ہوں، ہونے دو۔ صلح ہوئی، اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ آپ لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، احرام کی حالت میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، مگر اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، آپ لوگ چلے جائیں، اگلے سال آ کے کر لیجیے، اس سال نہیں کر سکتے۔ صلح نامہ ہو گئی، صلح ہو گئی، صلح نامہ پر سگنیچر ہو گئے دونوں فریق کے۔ مکہ کے مشرکین مکہ چلے گئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ایک کام کرو، اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کر دو، اپنا اپنا بال کٹوا لو۔ جو صحابہ نبی کے ایک اشارے پر جان دے دیتے تھے، اتنا غصہ تھا ان کے اندر اس صلح کو لے کر کے، ایک صحابی بھی بال کٹوانے کے لیے اور جانور کی قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ بعض علماء کہتے کہ اللہ کے رسول کی پوری سیرت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں یہ شاید ایک لوتی مثال ہے کہ صحابہ نے نبی کی بات سن کر نبی کی بات پر عمل نہیں کیا، کہا نہیں مانیں گے، نہیں ہم اپنے جانوروں کی قربانی نہیں کریں گے، ہم بال نہیں کٹوائیں گے۔ دیکھیے جوش تھا، جذبات تھے، ایموشن تھے کہ کیا ہم ڈاؤن ہیں، ہماری تعداد کم ہے تو کیا ہوا، ہمیں عمرہ کرنے سے روکا جا رہا ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرنے سے روکا جا رہا ہے، ہم جان دے دیں گے۔ یہ جذبات تھے صحابہ کے، مگر اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے صبر سے کام لو، اور جو صلح ہوئی ہے اس پر قائم رہو، اپنے اپنے بال کٹوا لو، اپنے جانور کی قربانی کر لو۔ ایک صحابی بھی تیار نہیں ہوا، اللہ کے رسول ٹینشن میں ہو گئے، پریشان ہو گئے، اپنے حجرے میں تشریف لائے۔ آپ کی عادت تھی جب سفر میں جاتے تھے تو اپنی بیویوں کے نام کی پرچی ڈالتے تھے، جس بیوی کا نام آتا تھا اس کو سفر میں لے کے جاتے تھے۔ اس سفر میں اتفاق سے آپ کے ساتھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے کہا، حضرت ام سلمہ نے دیکھا اللہ کے نبی بڑی ٹینشن میں، کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ کہا ایسا ایسا مسئلہ ہے، میرے صحابہ میری بات نہیں مان رہے۔ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے، آپ جائیے، آپ اپنے بال کٹوا لیجئے، آپ اپنے جانور کی قربانی کر لیجئے، صحابہ آٹومیٹک آپ کو دیکھ کر کیسا کریں گے۔ دیکھیے مشورہ کتنا شاندار دیا۔ ایسا نہیں کہ عورت کی ہر بات خراب ہوتی ہے بھائی صاحب، کبھی کبھی بیویوں سے بھی مشورہ لے لیا کرو، ان کو پاؤں کی جوتی سمجھنا بند کر دو۔ ہم نے ایسے بھی مردوں کو دیکھا ہے کہ عورتیں اگر کچھ بولتی ہیں تو کہتی تو چپ کر، تیرا کام کھانا پکانا ہے، کپڑے دھونا ہے، بس۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت ام سلمہ سے کپڑا دھونے کے بارے میں تو مشورہ نہیں کیا، کھانا پکانے کے بارے میں تو مشورہ نہیں کیا، یہاں بہت بڑا میٹر تھا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ عورتوں کے سمجھ اور عورتوں کی پہنچ کے باہر کا میٹر تھا، لیکن اللہ کے رسول نے مشورہ کیا اور ایک سبق دیا اپنی امت کے مردوں کو کہ عورتوں کو بھی ان کا حق دیا کرو، عورتوں کو ان کا درجہ دیا کرو۔ عورتیں پاؤں کی جوتی نہیں ہے میرے بھائیوں، وہ سر کا تاج ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، اللہ کے نبی آئے، نائی کو بلوایا، اپنا بال کٹوایا، اپنے جانور کی قربانی کی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری کی روایت ہے، تمام صحابہ نے بھی اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کی اور ایک دوسرے کا بال کاٹا، مگر غصہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا ہے۔ صحابہ بال کاٹ رہے تھے لیکن اتنے غصے میں تھے، اس طرح سب کے ہاتھ میں تھا، لگ رہا تھا کہ بال نہیں گردن کاٹ دیں گے۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ سب سے بڑا سبق تو یہ دیتا ہے کہ آج ہمارے اوپر جو پریشانیاں آ رہی کوئی نئی نہیں ہے۔ آج ہمارے اوپر یہ خطرہ ہے کہ ہمیں نکالنے کی سازش ہے۔ صحابہ کو تو نکال دیا گیا، ہمیں تو خطرہ ہے، ہمیں تو ڈر ہے۔ صحابہ کو تو ریئل میں نکال دیا گیا ان کے گھروں سے، ان کے گھر بار سے، ان کے وطن سے، جہاں ان کے بچے رہتے تھے، جہاں ان کے ماں باپ تھے، جہاں ان کا خاندان تھا، ان کا بزنس تھا، سب چھوڑ چھاڑ ان کو جانا پڑا۔ مگر صحابہ نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا، اپنا دین نہیں چھوڑا اور نبی کی اطاعت نہیں چھوڑی۔ تو میرے بھائیو، جذبات میں اندھے نہ بنے، یہ پہلا سبق یاد رکھیں۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے ہمیں اور آپ کو اس موقع پر؟
ابھی میں بائک سے آ رہا تھا آپ کے اس پروگرام کے لیے، تو راستے میں کسی مزار پہ، کسی درگاہ پہ بڑی رونق تھی، شاید عرس رہا ہوگا، تو لوگ چندے وغیرہ بھی درگاہ پر دے رہے تھے۔ تو چندے والا بیچارہ وہ لاؤڈ اسپیکر میں بول رہا تھا کہ فلاں صاحب نے اتنا چندہ دیا ہے بابا کی درگاہ پر، بابا ان کی مصیبتیں دور کر دے، بابا ان کی بیماریاں دور کر دے، بابا ان کے بچوں کو صحت دے دے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہمارے کچھ بھائیوں کو بری لگے، مگر اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اگر ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ ہمارے دکھ اور درد بابا دور کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ مشرکوں کی مدد نہیں کرتا ہے، اللہ نے ان کی مدد کا وعدہ نہیں کیا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، جو دکھ درد کا مالک اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم ضرور مدد کریں گے ایمان والوں کی، توحید والوں کی، دنیا میں بھی کریں گے، قیامت کے دن بھی کریں گے، مگر ایمان والوں کی کریں گے، ایک اللہ کے آگے سر جھکانے والوں کی کریں گے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا ہم مومنوں کی مدد ضرور کریں گے۔ ایمان تو پیدا کرو اپنے اندر۔ بابا بھی تو اپنی ماں کے پیٹ میں کبھی نہ کبھی رہے ہوں گے، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں، وہ اللہ کا ولی، وہ بزرگ، وہ پیر، وہ فقیر جس کی درگاہوں پہ آج ہم اپنی ضرورتوں کو لے کر کے جا رہے ہیں، 9 مہینے اس کی ماں کے پیٹ کے اندر کون تھا جو اس کو آکسیجن پہنچا رہا تھا؟ کون تھا جو اس کو غذا دے رہا تھا؟ کون تھا جو اس کا مشکل کشا تھا؟ میرے پیارے بھائیوں، جب 9 مہینے اس کی ماں کے پیٹ میں اس کی مصیبتوں کو دور کرنے والا اللہ تھا، تو جب وہ دنیا کے اندر آ گیا تو وہ خود کیسے مشکل کشا بن گیا؟ آج آپ دیکھیں سردی کے موسم میں بچے آج ٹھٹر ٹھٹر کے مرتے ہیں، لیکن مزاروں پہ چادروں کی کمی نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں بھوک سے کتنے مسلمان بچے آج مر جاتے ہیں، لیکن آج بڑے بڑے مزاروں اور درگاہوں پہ آج چلے جائیں، بڑے بڑے لنگر تقسیم کیے جا رہے ہیں، لوگ کھانا بیٹھ کر کے کھا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے ایمان کے ساتھ اپنی مدد کا وعدہ کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، میرے بندو جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، جب تم اللہ کے دین کو مضبوط کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو پہلا کام ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، اپنی توحید کو مضبوط کرنا ہے۔ دوسرا کام، قرآن اور حدیث میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، صبر کرنا۔ صبر کرنا ہے ہمیں۔ یہ صبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہلے آئیے صبر کرنے کا فائدہ کیا ہم اس کو بتا دیتے، پھر ہم بتاتے ہیں صبر کس کو کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، میرے بندو اگر تم اپنے اندر صبر پیدا کر لو، اپنے اندر اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر پیدا کر لو، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو تمہارے دشمنوں کی کوئی چال تمہارا کچھ بگاڑ نہیں پائے گی۔ تمہارے خلاف چالیں چلنے والے چالیں چلتے چلے جائیں گے، سازشیں کرنے والے سازشیں کرتے چلے جائیں گے، لیکن اگر تمہارے اندر یہ 2 چیزیں پیدا ہو جائیں، بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر تمہارے اندر صبر پیدا ہو جائے اور تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں صبر کا مطلب یہ ہے کوئی آ کے مارے پیٹے اور آپ برداشت کریں، یہی صبر ہے۔ یہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ ہم جتنی بھی پریشانی آ جائے اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں، یہ صبر ہے۔ صبر یہ ہے کہ مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں گستاخی نہ کرنے لگے۔ ایسے بھی جملے ہم نے سنے ہیں، ارے اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ اب آپ اللہ پر بھی اعتراض کرنے لگے۔
اپنے عمل اور اپنے کردار کو تو ہم نے نہیں دیکھا، اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں، اللہ کیوں نہیں مدد کرتا، کیوں آج ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ صبر یہ ہے کہ مصیبتوں میں بھی ہم اللہ کے دین کے اوپر جمے رہے۔ اللہ کے پیارے نبی جب معراج کے سفر پہ گئے، بڑی بہترین خوشبو آپ کو محسوس ہوئی۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی؟ معاف کیجیے، آپ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ معراج کا سفر ہے، حضرت جبرائیل ساتھ میں، مسند احمد کی صحیح روایت ہے۔ اے جبرائیل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اے اللہ کے نبی یہ خوشبو اس عورت کی طرف سے آ رہی ہے، یہ خوشبو اس عورت کی ہے جو فرعون کے محل میں فرعون کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اس عورت کے اندر ایسی کون سی خاص بات تھی کہ آج جنت میں اس کی خوشبو آ رہی ہے؟ اے اللہ کے رسول وہ عورت ایک غریب اور مزدور عورت تھی، وہ فرعون کے محل میں نوکری کیا کرتی تھی۔ ایک دن فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی زمین پر گری۔ ایک وائر پریشان کر رہا ہے۔ ایک دن وہ کنگھی کر رہی تھی، کنگھی اس کے ہاتھ سے زمین پر گری، اس کے منہ سے نکلا بسم اللہ، اللہ کا نام لیا اس نے۔ ایک سبق یہ بھی ملا کہ مصیبتوں میں باپ اور ماں کا نام نہ لے، اللہ کا نام نکلے، یہ تربیت ہونی چاہیے۔ ارے باپ رے، ارے ماں رے، یہ نہیں، اللہ کا نام بسم اللہ نکلنا چاہیے۔ فرعون کی بیٹی نے پوچھا یہ تو کس کا نام لے رہی ہے؟ کہا کہ میں اللہ کا نام لے رہی ہوں، اپنے رب کا نام لے رہی ہوں۔ پوچھا کیا میرے باپ کے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ کہا کہ ہاں، تیرا باپ میرا رب نہیں ہے، میرا رب تو اللہ ہے، جو میرا بھی رب ہے تیرا بھی رب ہے، تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ کہا کہ کیا یہ بات میں اپنے باپ کو بتا دوں؟ کہا بتا سکتی ہو۔ فرعون کو پتہ لگا، بلوایا فرعون نے۔ دربار فرعون میں ایک غریب اور مزدور عورت جو فرعون کے محل کی نوکرانی ہے وہ آ کر کے کھڑی ہے، اور فرعون جو اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ ہے اور جس کی بادشاہت کا یہ عالم ہے کہ اس کی حکومت کے لوگ اس کو اپنا رب مانتے ہیں۔ فرعون نے ایک ہی سوال کیا، الکی ربن غیری، اے عورت کیا تو مجھے چھوڑ کر کے کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ کہا کہ ہاں اے فرعون، میں تجھے اپنا رب نہیں مانتی، میں اللہ کو اپنا رب مانتی ہوں۔ فرعون نے حکم دیا، آگ تیار کی گئی، حکم دیا کہ اس عورت کو اور اس کے سارے بچوں کو آگ میں ڈال کر کے جلا دیا جائے۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں، ایک ایک کر کے اس عورت کی آنکھوں کے سامنے اس کے سارے بچوں کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ آخر میں اس عورت کی گود میں ایک دودھ پیتا بچہ بچا اور وہ عورت بچی۔ اس دودھ پیتے بچے کو وہ لے کر کے آگ میں کودنے والی تھی، اچانک اس کے دل میں ڈر پیدا ہوا، وہ جھجکنے لگی، پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کی گود سے بولا، یا امی اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب النار، اے ماں تو اس آگ کے اندر چلی جا، جہنم کی آگ آسان ہے، یہ جہنم کی آگ سے یہ آگ آسان ہے، جہنم کی آگ تو برداشت نہیں کر پائے گی اس آگ کے مقابلے میں۔ بچے نے، دودھ پیتے بچے نے اللہ کے حکم سے ماں سے یہ کہا، اور بچے کی یہ بات سن کر کے وہ عورت آگ میں کود گئی۔ یہ ہوتا ہے صبر، اس کو صبر کہتے ہیں۔ بلا ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا۔ آج ہمارے اوپر خطرہ ہے کہ کہیں اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو جائے کہ ہم اس ملک میں اسٹیٹ لیس ہو جائیں، اس ملک میں ناگرکتا ہماری چھن جائے، ہم ڈیٹینشن کیمپوں میں چلے جائیں، اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کی نہیں پڑھی۔ نبی کی سیرت میں شیب ابی طالب کا واقعہ آپ نے نہیں پڑھا؟ اللہ کے نبی کے پورے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا گیا،
اور اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو تقریباً 3 سال تک نبی اور نبی کا پورا خاندان، جس کو ہماری زبان میں کہتے ٹاٹ سے باہر کر دیا گیا، پورا بائیکاٹ، سوشل، اکنامیکل، فائنینشیل بائیکاٹ کر دیا گیا، اور حالات ایسے ہو گئے کہ محمد رسول اللہ کے گھر کے اور خاندان کے بچوں کو اور عورتوں کو اور مردوں کو پیڑوں کی پتیاں اور چمڑے چبا چبا کر کے اپنی زندگی گزارنی پڑی۔ کیا اسلام ختم ہو گیا؟ کیا صحابہ ختم ہو گئے؟ کیا مسلمان ختم ہو گئے؟ نہیں۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ دوسرا کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ تیسری چیز، اخلاص ہونا چاہیے ہمارے کاموں کے اندر۔ ہماری زندگی صرف اللہ کے لیے ہے، ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، جینا مرنا، نماز، روزہ سب اللہ کے لیے۔ ہمارے کسی کام میں دکھاوا نہ ہو، ہماری نمازیں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ، ہمارا حج نمائش کے لیے نہ، ہمارا عمرہ لوگوں کو بتانے کے لیے نہ ہو، ہمارا صدقہ اور زکوٰۃ اور خیرات لوگوں کو دکھانے کے لیے، اخلاص ہو ہمارے اندر۔ اللہ نے فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ ابھی میں بتا رہا تھا، صحابہ کے اندر جذبات تھے، غصہ تھا، نبی نے غصے کو ٹھنڈا کیا، بات اس وقت ختم ہو گئی، مگر اس کے بعد صحابہ مایوس ہو کر بیٹھ نہیں گئے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ لگاتار 3 سال صحابہ نے دعوت پر کام کیا، غیر مسلموں کو دعوت دی، اور سیرت کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ان 3 سالوں میں جتنی تیزی سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اس کے پہلے 7 سالوں میں نہیں کیا۔ تو مصیبتیں آئیں، صحابہ رک نہیں گئے، صحابہ کی ایکٹیویٹی میں اور تیزی آ گئی، ان کے کام میں اور تیزی آ گئی، اور مخلص ہو گئے۔ تو مصیبتیں ہمیں نکھارنے کے لیے آتی ہیں، یہ سبق یاد رکھیے۔ اللہ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا۔ ہمیں اور آپ کو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں وہ دین دیا ہے جو آج بھی مثالی دین ہے، جو اللہ کا دین ہے اور دنیا کے تمام دینوں پر غالب ہے یہ دین۔ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہم نے اس دین کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے، اس دین کو ہم نے پہنچایا نہیں ہے، نہ اپنے عمل سے پہنچایا، نہ اپنی تبلیغ سے پہنچایا، ہم نے اس دین کو اپنے برادران وطن تک پہنچایا نہیں۔ صحابہ نے 3 سال اور محنت کی، اور سن 10 ہجری میں، سن 8 ہجری میں، صلح حدیبیہ کے 3 سال کے بعد سن 8 ہجری میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کو لے کر مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ جب وہ صلح ہوئی تھی، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ مسلمان مکہ کو فتح کر لیں گے، اور خانہ کعبہ جس کے اندر 360 بت رکھے تھے، خانہ کعبہ پہ ایک اللہ کی توحید کی حضرت بلال اذان دیں گے، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ تو میرے بھائیو، یہ تیسرا کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ نمبر 4، چوتھا کام، ہم دعا کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے لو لگائیں، وہ سب تو ٹھیک ہے، دنیاوی اسباب بھی اختیار کریں۔ ابھی NRC کا مسئلہ اور CAB کا مسئلہ چل رہا ہے، کتنی بڑی تعداد ہے ہمارے عوام کے اندر جس کو NRC کا مطلب بھی نہیں معلوم، جس کو CAB کا مطلب بھی نہیں معلوم۔ ہم دیکھ رہے ہیں حکومت کی نیت کیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات کیا ہیں، ظلم کرنے والے ہمیں کسی بھی طور پر معاف کرنے اور ہمارے ساتھ کوئی رعایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہم ابھی سے اپنے آپ کو پریپیئرڈ کریں نا، کہ ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں جب مصیبت آئے گی تب ہم دیکھیں گے۔ ہمارے پاس الحمدللہ بہت بڑا آپس میں رابطہ کرنے کا ایک مرکز مسجدیں ہیں، اللہ کا گھر ہے،
5 ٹائم کی نمازیں مسلمان عام طور سے نہیں پڑھتے، افسوس کی بات ہے، جمعہ میں تو کم سے کم پورے محلے کے لوگ آ ہی جاتے ہیں۔ ان مسجدوں کے اندر اگر ہم کوشش کریں اور اس بات کی تحریک چلائیں، اس بات کی کوشش کریں اور کہ لوگوں کے کاغذات جو بھی NRC کے تعلق سے کاغذات چاہیے ان کو ہم پہلے سے ٹھیک کر کے رکھیں کہ اللہ نہ کرے اگر یہ مصیبت آئے، حالانکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس کا ٹوٹل بائیکاٹ کریں گے، مگر سوال یہ ہے کہ ٹوٹل بائیکاٹ کرنے کی بات جو لوگ کر رہے ہیں اگر یہ پورے ہندوستان کے تمام لوگ اس پر متفق ہو جائے تب تو چلو ٹھیک ہے، لیکن مجھے لگتا ہے ایسا ہونے والا نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ وہ کچھوا ہوتا ہے نا، کچھوا مگرمچھ کو دیکھ کر کے کیا کرتا ہے، بالو کے اندر اپنا سر چھپا لیتا ہے، تو بالو کے اندر جب سر چھپا لیتا ہے تو اس کو کچھ نظر نہیں آتا، وہ سمجھتا ہے کہ اب تو مگرمچھ چلا جائے گا۔ تم نے اپنا سر بالو کے اندر ڈال دیا، تم کو نظر نہیں آ رہا ہے مگر مگرمچھ کو تو تم نظر آ رہے ہو نا۔ تو آنکھ ہم مود لیں پریشانیاں نہیں ختم ہو جائیں گی، مادی طور پر تیار ہونا پڑے گا۔ ایک لڑکا اسکول میں پڑھتا ہے، اس کا امتحان آتا ہے، وہ آ کر کے کہتا مولوی صاحب میرا امتحان آنے والا ہے، میں کیا کروں؟ تو اب میں اس سے اگر یہ کہوں کہ تم دن میں روزہ رکھو رات میں تہجد پڑھو تو امتحان میں پاس ہو جائے گا؟ وہ نہیں پاس ہوگا۔ رات بھر تہجد پڑھے اور روزانہ روزہ رکھے اور گڑ گڑا کر دعائیں کرے اور امتحان کی کاپی کو بلینک چھوڑ کے چلا آئے تو دنیا کا کوئی ایگزامینر اس کو پاس نہیں کرے گا۔ اس کو امتحان کی کاپی میں لکھنا پڑے گا، اس کو تیاری کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں آم کا پیڑ لگانے پر ببول اور ببول کا پیڑ لگانے پر آم نہیں نکلتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ اگر آپ نے ببول کا پیڑ لگایا ہے اور آپ مسلمان ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ببول کے پیڑ میں سے آم نکل جائے گا۔ اور ایک آدمی مشرک اور کافر ہے اور اس نے آم کا پیڑ نکالا ہے اور آپ بد دعائیں کرے کہ اللہ اس کے آم کے پیڑ کو تو ببول کے پیڑ میں بدل دے، ایسا نہیں، دنیا دار الاسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کو پھیر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، مگر ان اسباب کو اختیار کرنے کی بھی ہمیں اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے۔ آپ دیکھیے جب اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے جا رہے تھے، کس کے حکم سے جا رہے تھے؟ بولو بھائی، اپنی مرضی سے جا رہے تھے؟ نہیں، اللہ کے حکم سے جا رہے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جب مدینہ آپ ہجرت کرنے جا رہے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ مکہ پچھم میں ہے اور مکے سے دکھن کی طرف ہے مدینہ، مکے سے دکھن کی طرف ہے مدینہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت الٹا راستہ اپنایا، بہت گھوم کر کے مدینہ گئے۔ کیوں؟ دشمنوں کو پتہ نہ چلے، راستہ آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ نے گائیڈ رکھا، راستہ بتانے والا رکھا جس کا نام عبداللہ بن اوریقط تھا، اور جو مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا، اس کو پیسہ دے کر کے گائیڈ رکھا آپ نے۔ 3 دن تک آپ غار ثور میں چھپے رہے تاکہ 3 دن گزر جائے اور تلاش کر کر کے لوگ تھک جائیں، تب اس کے بعد ہم مدینہ کے سفر پہ نکلے۔ اللہ کے نبی نے یہ سارے کام کیوں کیے؟ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ چاہتا ایک چٹائی منگوا دیتا، اللہ کے نبی کو کہتا چٹائی پر بیٹھ جاؤ، چٹائی سیدھے مدینہ پہنچا دیتی۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ نہیں تھا؟ بولو بھائی۔ لیکن اللہ کے نبی کو کوئی تخت سلیمانی نہیں دیا گیا، کوئی چٹائی نہیں آئی جس پر بیٹھ کر کے آپ مکہ سے مدینہ چلے جائیں۔ آپ کو مکہ سے مدینہ پریشانی اٹھا کر جانا پڑا۔ ایک سبق دیا گیا اس امت کو کہ مصیبتوں میں تم صرف یہ دعا کرو کہ آسمان سے فرشتے آ جائیں۔ آسمان سے فرشتے آئیں گے مگر آپ کو بھی 313 کی طرح حرکت کرنی پڑے گی۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اے اللہ کے بندو، تمہارے سامنے اگر تمہارا دشمن مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تمہارا دشمن تم سے مقابلہ اور جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو تم اللہ کے سے دعا کرنے میں ہی مت لگے رہو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تمہارے پاس جو بھی طاقت ہے تم اپنی طاقت کو اکٹھا کرو، تم دشمن سے مقابلے کی تیاری کرو۔ قرآن نے یہ درس دیا ہے کہ آپ
دنیاوی اعتبار سے جو بھی آپ کے پاس طاقت ہے طاقت استعمال کریں. ہمارے نوجوان باتیں لمبی لمبی کر رہے ہیں لیکن کہاں کر رہے ہیں؟ فیس بک پر کر رہے ہیں, واٹس ایپ پر کر رہے ہیں. زمینی حقیقت یہ ہے ہمارا 70% نوجوان موبائل کے پیچھے تباہ بنا ہوا ہے. ہمارا 70% مسلمان نوجوان نشے کا شکار ہے, شراب کا شکار ہے, گٹکے کا شکار ہے, اس کا جسم برباد ہے, وہ کسی لائق نہیں, کسی قابل نہیں ہے. اور آپ باتیں لمبی لمبی کر رہے ہیں, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اپنا ایمان بھی مضبوط کیجیے, اپنے جسم کو بھی مضبوط کیجیے. اور میں بڑے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ہمارے دیش کا قانون بھی ہمیں سیلف ڈیفنس کے لیے, اپنی آتم رکشا کے لیے, ہمارے ہندوستان کے قانون میں کوئی منائی نہیں ہے. آپ آتم رکشا, اپنی حفاظت کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں. کراٹے وراٹے سیکھیے, جم شم جوائن کیجیے, تھوڑا مضبوط ہوئیے. تو قرآن کریم نے یہ تعلیم بھی دی ہے کہ آپ تیاری کیجیے. نمبر 5, اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ کیوں آئے گی بھائی, کیسے آئے گی؟ ایک محلے میں 5 مسجدیں ہیں. یہ کس کی مسجد ہے؟ فلانے مسلک کی. یہ کس کی مسجد ہے؟ فلانے مسلک کی. اللہ کی مسجد کہاں ہے میرے بھائی؟ اللہ کا گھر کہاں ہے؟ غلطی سے اگر ایک مسلک کا مسلمان دوسرے مسلک کی مسجد میں آ گیا اور اس کو یہ محسوس ہو گیا کہ ارے یہ تو اپنی پارٹی کے لوگ نہیں ہیں, وہ بیچارہ سوچتا کیسے بھاگوں یہاں سے. اور اللہ نہ کرے اگر ایسی مسجد میں پھنس گیا, جو بیچارے مسجد دھوتے ہوتے ہیں تو وہ تو اسی چکر میں پریشان ہوگا, پتہ نہیں لوگ مسجد دھوئیں گے کہ مجھے دھوئیں گے. اتنا اختلاف ہے. ان حالات میں بھی تقریریں ہو رہی ہیں, فلا فلا کافر ہے, فلا فلا کافر ہے, فلا فلا گستاخ ہے, ان سے دعا سلام نہ رکھی جائے, ان سے بات چیت نہ کی جائے. ایسے ماحول میں بھی یہ تقریریں ہو رہی ہیں. قرآن کریم نے 1400 سال پہلے ہمیں یہ وجہ بتا دی تھی ہماری بربادی کی. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اے مسلمانوں, تم اللہ کی اطاعت کرو, تم رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا, اور آپس میں اختلاف نہ کرو, آپس میں جھگڑے نہ کرو, فرقہ پرستی نہ کرو, فرقہ بندی نہ کرو. فَتَفْشَلُوا, ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے, کمزور ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, تمہاری ساکھ اکھڑ جائے گی, تمہاری طاقت نکل جائے گی. ہوا اکھڑ گئی ہماری. ہندوستان کا 20 کروڑ مسلمان کچھ نہیں کر سکتا ہے. آج اتنا بڑا فیصلہ اس کے خلاف ہو گیا, اس کے مستقبل پر اتنا بڑا سوالیہ نشان لگ گیا. لیکن 20 کروڑ کی یہ تعداد اگر یونائٹڈ ہو جاتی, ایک ہو جاتی, تو کیا مجال ہے حکومت کی. آج ابھی ہمارے پاس ایک میسج آیا واٹس ایپ پر کہ راجیہ سبھا میں ابھی جو یہ قانون پاس ہوا ہے, راجیہ سبھا میں 11 ایسے مسلم پارلیمنٹ ممبرز تھے, 11 سانسد ایسے تھے, مسلمان تھے, جنہوں نے اس بل کے حق میں ووٹ دیا ہے. ہم ایسے ضمیر فروشوں کو سلیکٹ کر کے ان کو پارلیمنٹ میں بھیج رہے ہیں, جن کو معلوم ہے کہ یہ بل ہماری پوری قوم کے ساتھ غداری ہے, دھوکہ ہے. ارے ہم سے زیادہ وفادار تو وہ کتا ہوتا ہے جو اگر مالک کے گھر کھاتا ہے تو پونچھ اپنے مالک کے سامنے ہلاتا ہے. ہم نے قوم سے قوم کے نام پر حمایت مانگی, ووٹ مانگے, اور وہاں جا کر کے ہم نے اپنی قوم کے ساتھ اتنی بڑی غداری کی. اتحاد نہیں ہے. الیکشنز ہوتے ہیں, ایک ایک علاقے سے 4 مسلم کینڈیڈیٹ کھڑے ہو جاتے ہیں, مسلمانوں کا ووٹ 4 جگہ بٹا, کام ختم. نہ ہم پالیٹکس میں مضبوط متحد ہیں, نہ مذہب میں متحد ہیں, نہ سماج میں متحد ہیں. اتحاد و اتفاق کے بغیر میرے بھائیوں دنیا کی کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. جنگلی گائے کا ایک ویڈیو میں نے دیکھا تھا کہ ایک شیر جنگلی گائے کے جھنڈ میں گھس گیا.
جنگلی گائے تھی یا غالباً جنگلی بھینس تھی، جنگلی بھینسا تھا، شیر کو مار کے ختم کر دیا ان بھینسوں نے مل کر کے. یعنی آپ سوچئے شیر جنگل کا راجا ہے، لیکن وہ جنگلی بھینسیں مل کر کے جب متحد ہو گئے، شیر صاحب کے پسینے چھوٹ گئے، شیر کو پٹک پٹک کے مار ڈالا ان بھینسوں نے. یہ ہوتی ہے اتحاد کی طاقت، یہ ہوتی ہے یونٹی کی طاقت. تو یہ ہمیں پانچواں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آپس میں متحد ہونے کی ضرورت ہے. نمبر 6، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اللہ والے ہیں تو اللہ مدد کرے گا، یہ بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ اپنے مومن بندوں کو ختم نہیں کرے گا، یہ بھروسہ ہونا چاہیے. جب اللہ کے نبی کے اوپر قرآن کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئیں، اللہ کے پیارے نبی گھبرائے اپنے گھر آئے. آپ نے اماں خدیجہ سے کہا زملونی، ہے خدیجہ مجھے چادر لا کر کے دے دو. گرمی کا موسم ہے، مئی جون کا مہینہ ہے، لیکن اللہ کے نبی کو جاڑا لگ رہا ہے، کانپ رہے ہیں آپ. اماں خدیجہ نے کمبل لا کر کے دیا، نبی اکرم نے کمبل اوڑھا. نبی اکرم نے پوری بات اپنی بیوی کو بتائی اور کہا کہ اے خدیجہ واللہ لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے ڈر ہے، مجھے یہ ڈر ہے، اللہ کی قسم مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے، میں دنیا سے نہ چلا جاؤں. اتنی بڑی ذمہ داری میرے کندھوں پر اللہ نے ڈالی ہے، اے خدیجہ مجھے ڈر ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے. ام المومنین حضرت خدیجہ نے کیا جواب دیا میرے پیارے بھائیو، وہ جواب ہمیں سننے کے لائق ہے. اماں خدیجہ نے فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اے میرے سرتاج، اللہ تعالیٰ آپ جیسے انسان کو برباد نہیں کرے گا. آپ تو غریبوں کے سہارا ہیں، آپ تو یتیموں کے سہارا ہیں، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو بے سہارا لوگوں کو سہارا دیتے ہیں. کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ختم نہیں کرے گا، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا. یہ بھروسہ ہوتا اللہ کی ذات پر. حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر کے ابراہیم جا رہے ہیں. حضرت ہاجرہ نے پوچھا اے میرے سرتاج کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے اللہ کی طرف، آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کا حکم ہے. حضرت ہاجرہ نے کہا اذن لا یزین اللہ ابدا، اے میرے سرتاج اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں کبھی برباد نہیں کرے گا، اللہ کبھی ہمیں ختم نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ ہوتا ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ. وعلی اللہ فتوکلوا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، ایسے نہیں کہا گیا قرآن میں. ہم 313 تھے لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا تو 1000 پر غالب آ گئے. اور غزوہ حنین میں جب مسلمانوں کی تعداد 12000 تھی اور مشرکین کی تعداد 8000 تھی، مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی. غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی. مسلمانوں کو لگا کہ جب ہم 313 تھے تو 1000 پر ہم غالب آ گئے، آج تو ہماری تعداد زیادہ ہے. مسلمانوں کے اندر اپنی طاقت اور اپنی تعداد پر ناز پیدا ہو گیا. اللہ نے ان کو سبق دے دیا، فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَا جَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. میرے بندو غزوہ حنین کا دن یاد کرو جب تم تعداد میں زیادہ تھے، جب تمہاری تعداد تمہارے دشمن کی تعداد سے زیادہ تھی، لیکن تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور تمہارے اوپر مصیبت آئی. اور اتنی کڑی مصیبت آئی جب صحابہ پہنچے غزوہ حنین کے موقع پر. جب صحابہ پہنچے تو پہاڑی کے اندر مشرکین نے چھپ کر کے جب تیر برسانا شروع کیا، صحابہ کے قدم اکھڑ گئے، صحابہ پیچھے بھاگنے لگے. 10-12 ہزار صحابہ کرام تھے. مشرکین نے تیر برسایا، صحابہ کو پیچھے ہٹنا پڑا اور ایسا لگا کہ اب مسلمان یہ جنگ ہار جائیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے بعد میں مدد کی اور آسمان سے ایک آندھی چلائی اور اس کے بعد مسلمانوں کے دل پر ایک سکون طاری ہوا. جو ہیبت تھی، جو ڈر تھا وہ ختم ہوا اور اس کے بعد یہ جنگ مسلمانوں کو فتح اس میں نصیب ہوئی. تو تعداد ڈزنٹ میٹر، طاقت ڈزنٹ میٹر. طاقت اور تعداد ایک سیکنڈری چیز ہے، پہلی اور فرسٹ اور پرائمری چیز ہے اللہ کی ذات.
اللہ کی ذات پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے میرے پیارے ساتھیوں. یہ چھٹی چیز ہے. نمبر 7 کہتے ہیں حرکت میں برکت ہے. ہم گھر بیٹھے رہیں گے, حالات کے خراب ہونے کا انتظار کریں گے, حالات کبھی صحیح نہیں ہو سکتے. حالات کو بہتر بنانے کی ہم کوشش کیا کر رہے ہیں؟ یہ سی اے بی بل پاس ہوا, اس بل کے پاس ہونے کے بعد پورے دیش میں مسلمان آج وروध پردرشن کر رہے ہیں, مگر یہ کام اس بل کے پاس ہونے کے پہلے ہونا چاہیے تھا. اس لیے کہ حکومت آج سے نہیں, 2019 کا الیکشن جو لڑا گیا, اس الیکشن میں کہا گیا تھا کہ ہم سی اے بی لاگو کریں گے, ہم این آر سی لاگو کریں گے. جب یہ بات حکومت کی طرف سے کہی گئی تبھی ہمارے امت کے قوم کے قائدین کو اس بارے میں وچار کر کے حکومت کے اراکین سے, ذمہ داروں سے ملنا چاہیے تھا کہ یہ غلط ہے, ایسا بل نہیں آنا چاہیے. لیکن ہماری عادت ہے, ہم مصیبتوں کا انتظار کرتے ہیں, اور جب مصیبتیں آ جاتی ہیں, جب بارش ہو جاتی ہے, تب اس کے بعد اپنے کپڑوں کو ہم بچانے کی کوشش کرتے ہیں. ارے بارش کے پہلے اپنے چھپر کا انتظام کرو, بارش ہونے کے پہلے دیکھو کہ کہیں برسات کا پانی تمہارے گھر میں نہ آئے, بارش کے بعد چھتری مت تلاش کرو. حرکت کرو, حرکت میں برکت ہے. حضرت مریم, بڑا پیارا واقعہ ہے ان کا, کبھی موقع ملے تو سورہ مریم کی تلاوت کیجئے, ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا. اللہ کا فرشتہ آ کر کے حضرت مریم سے کہتا ہے کہ اے مریم, میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور آپ کو خوشخبری دے آیا ہوں, آپ کو بیٹا ہونے والا ہے. کہا ارے میں ان میریڈ ہوں, کنواری عورت ہوں, شادی نہیں ہوئی میری, مجھے بیٹا ہوگا؟ کہا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے, آپ کو بیٹا ہوگا. مریم پریگننٹ ہو گئی, بچے کی ڈیلیوری کا ٹائم آیا. اب ذرا قرآن کے الفاظ دیکھیے. قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. بچے کی پیدائش کا ٹائم قریب آ رہا ہے اور مریم کی ٹینشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. مریم کہہ رہی ہے یا لیتنی مت قبل ھذا, کاش کہ آج کا دن آنے کے پہلے میں مر گئی ہوتی, میری موت ہو گئی ہوتی. وکنت نسیا منسیا, اور دنیا میں کوئی میرا نام لینے والا نہ ہوتا, دنیا میں کوئی مجھے نہ جانتا, میرا نام بھی کوئی لینے والا نہ ہوتا, میں مر گئی ہوتی. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ, اللہ کہتا ہے کہ پیدائش کا ٹائم قریب آ گیا, پیدائش کا ٹائم قریب آ گیا. اب اللہ تعالی حضرت مریم سے کیا کہتا ہے؟ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اے مریم, یہ جو کھجور کا پیڑ ہے, یہ جو کھجور کی ٹہنی ہے, اس کھجور کے پیڑ کو تم ہلاؤ تو کھجور کا پیڑ تمہیں پکی ہوئی تازہ تازہ کھجوریں دے گا. فَكُلِي وَاشْرَبِي, پانی کی نہر بھی بہ رہی ہے, کھجور کا پیڑ بھی ہے, پانی کی نہر بھی بہ رہی ہے. اے مریم کھجور کھاؤ, پانی پیو. وَقَرِّ عَيْنَا, اور اطمینان رکھو, سکون رکھو, اللہ تمہارے ساتھ ہے, اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے. دنیا کی تمام میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ پریگننسی میں عورت کمزور ہوتی ہے, ڈیلیوری کے ٹائم عورت کے اندر کمزوری ہوتی ہے, اس کے اندر آئرن کی کمی ہوتی ہے, اس کو غذا والی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو کم سے کم محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے نازک ٹائم میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو حکم دیا کہ پیڑ پکڑ کے ہلاؤ تب کھجور گرے گی. اللہ چاہتا, اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے, اللہ حکم دے دیتا, کھجور ایک پلیٹ میں رکھ کے سامنے حضرت مریم کیا جاتی ہے, آرام سے بیٹھ کے کھاتی. مگر نہیں, یہ پیڑ تم کو ہلانا پڑے گا, حرکت کرنی پڑے گی, حرکت میں برکت ہے. یہ سبق دیا گیا حضرت مریم کے واقعے سے. ایک اور واقعہ دیکھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے فلسطین پہنچے. اب بیت المقدس کے اندر داخل ہونا ہے. اس وقت بیت المقدس پر ایک قوم کی حکومت تھی جس کا نام عمالقہ تھا. یہ عمالقہ جو تھے بڑے جابر اور بڑے ہیبت ناک قسم کے, بڑے بہادر اور بڑے لڑاکو لوگ تھے, ان لوگوں کی حکومت تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ چلو اس گیٹ کے اندر داخل ہو جاؤ,
اور دشمن کا مقابلہ کرو. کہا کہ اے موسیٰ انا لن ندخلها، ہم نہیں جائیں گے گیٹ کے اندر. ان فیہا قوما جبارین، اس گیٹ کے اندر بیت المقدس کے اندر بڑی جبار قوم رہتی ہے، بڑی لڑاکو اور بڑی ظالم قوم رہتی ہے، ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اے موسیٰ ہم لڑنے والے نہیں ہیں، مقابلہ کرنے والے نہیں، تمہیں جانا ہو تو جاؤ، ہم نہیں جائیں گے. یہاں تک کہا ان لوگوں نے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ تم جا کر کے لڑو، تمہارا رب جا کر کے لڑے، ہم بیٹھ کر کے تماشا دیکھیں گے. بڑے نخرے اٹھائے اللہ نے بنی اسرائیل کے، کوئی دنیا کی کسی اور قوم نے اللہ کے بارے میں اتنی گستاخی نہیں کی ہے. اللہ نے بہت نخرے اٹھائے اس قوم کے. کہا کہ اے موسیٰ جاؤ تم لڑو، تمہارا رب لڑے، ہم نہیں لڑیں گے. اب ذرا غور کیجئے گا، اللہ فرماتا ہے سورہ مائدہ کے اندر قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. جب قوم کے لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس گیٹ کے اندر داخل نہیں ہوں گے، تو قوم کے اندر جو نیک لوگ تھے، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، ان نیک لوگوں میں اور اللہ سے ڈرنے والے لوگوں میں دو لوگ کھڑے ہوئے. قرآن نے ان کا نام نہیں بتایا، کہا کہ بس دو لوگ کھڑے ہوئے انعم اللہ علیہما، جن کے اوپر اللہ نے اپنا خاص فضل کیا تھا. دو لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، اے میری قوم کے لوگوں تم پہلے سے ہمت کیوں ہارتے ہو، پہلے گیٹ کے اندر داخل تو ہو جاؤ. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم گیٹ کے اندر داخل ہو جاؤ گے، جب تم بیت المقدس کے اندر داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو تم ہی غالب رہو گے، اللہ تم کو غالب کرے گا. کیا سبق ملا؟ ایک سبق تو یہ ملا کہ اللہ سے ڈرنے والے بہادر ہوتے ہیں. ان بزدلوں کی ٹولی میں، ان بزدلوں کی فوج میں دو لوگ بہادر تھے. اور وہ بہادر کیوں تھے؟ اللہ نے اس کی وجہ بتائیے کہ من الذین یخافون اللہ، وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، یاد رکھو. اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ بلی دیکھ کے بھی ڈر جاتا ہے. بلی بائک چلا رہا ہے، بلی راستے میں آ گئی تو بائک کی بریک مار دیتا ہے، ارے بلی نے راستہ کاٹ دیا، 10 منٹ کے بعد ہی بائک لے کے آگے بڑھاؤں گا. جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کو بیماری ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے بعد میں جاتا ہے، پہلے کسی بابا جی کے پاس جاتا ہے اور وہ دھاگا لے کے پہلے اپنے ہاتھ میں دھاگا باندھتا ہے. ابھی ایک میرا ویڈیو آیا ہے انٹرنیٹ کے اوپر تعویذ کے بارے میں. ایک صاحب ہم سے کہنے لگے کہ مولوی صاحب حالات ایسے ہیں، آپ کو تعویذ کے بارے میں تقریر نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا حالات جیسے بھی ہو، ایک مسلمان کی توحید اور ایمان سب سے اوپر ہے، اس پر کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے. توحید اور ایمان پر بولا جانا چاہیے، ہر حال میں بولا جانا چاہیے. جانتے ہو تعویذ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تعویذ کے اندر اگر قرآن لکھا ہو تب بھی تعویذ غلط ہے، مگر میں آپ کو کہتا ہوں آپ 10 لوگوں کا تعویذ اتار کے کینچی سے کاٹ کے تعویذ کھولیے. میں نے دیکھا ہے اور سنا ہے کہ تعویذ کے اندر کبھی اخبار کا ٹکڑا نکلتا ہے، کبھی فالتو پرچی لکھی رہتی ہے اور پرچی پہ لکھا رہتا ہے یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل، اللہ کے فرشتوں کا نام لکھا رہتا ہے. ارے اللہ کے فرشتوں سے مدد مانگ رہے ہو؟ اللہ کے فرشتے تو خود اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تم اللہ کے فرشتوں سے مدد مانگ رہے ہو؟ یہ کھلم کھلا شرک ہے میرے پیارے ساتھیوں. تو جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، دھاگوں سے ڈرتا ہے، تعویذ سے ڈرتا ہے، گنڈوں سے ڈرتا ہے، وہ بزدل ہوتا ہے. اللہ سے ڈرنے والا بہادر ہوتا ہے. یہ مسئلہ یاد رکھیے. اور دوسرا مسئلہ یہ پتا چلا کہ ان دونوں نے کہا پہلے گیٹ کے اندر داخل تو ہو، پہلے قدم تو آگے بڑھاؤ. تم قدم آگے بڑھاؤ اللہ مدد کرے گا. تم گیٹ کے اندر داخل ہو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ہمت مردہ مدد خدا، ہمت کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو یہ 7ویں چیز ہے کہ کوشش کی جائے، ہمت نہ ہاری جائے. 12 چیزیں بیان کر کے بات ختم کروں گا. نمبر 8، اللہ کی مدد اگر ہم چاہتے کہ ہمارے اوپر آئے تو 8واں کام کیا کرنا ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ ابھی کل ہمارے بنارس میں جیت پورہ کے علاقے میں کچھ نوجوانوں نے سڑک پر نکل کر کے CAB کے خلاف احتجاج کرنا شروع کیا. جیت پورہ تھانے کی پولیس آئی، تھانے دار آیا،
اس نے کہا کہ تم لوگ بڑا مشورہ کرنے والا کبھی پچھتاتا نہیں ہے. عربی کی کہاوت ہے مشورہ کرنے والا کبھی پچھتاتا نہیں ہے. مشورہ کر کے اگر مصیبت بھی آئے گی تو کم سے کم آپ اکیلے اپنے آپ کو دوشی نہیں کہیں گے, آپ نے کہیں میں نے 4 لوگوں سے مشورہ کیا تھا. تو لہٰذا یہ 8واں کام ہے کہ ہمیں مشورہ کرنا چاہیے. نمبر 9, اللہ کی مدد آئے گی, کب آئے گی, اس کا کیا طریقہ ہے؟ وہ 9واں طریقہ یہ ہے کہ اگر کبھی اللہ نہ کرے ایسے حالات آ جائیں کہ ایک مسلمان کو کسی کا مقابلہ کرنا پڑے, کسی دشمن کے سامنے کھڑا ہونا پڑے, تو میدان جنگ میں اور میدان جنگ کے اندر مسلمان کبھی پیچھے نہ بھاگے, پلٹ کے نہ بھاگے, پیٹ نہ پھیرے. یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا, اے ایمان والو جب تم کسی سے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جنگ کے میدان میں, جب تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو, فاثبتوا تو تم ثابت قدم رہنا, تم ڈٹے رہنا, تم مضبوط رہنا, پیچھے مت ہٹنا. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا اجتنبوا السبع الموبقات, 7 بڑے بڑے گناہوں سے بچو, 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کون سے 7 بڑے بڑے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, وقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق, اور کسی کی ناحق ہتیا کرنا, والسحر اور جادو کرنا, واکل الربا سود کھانا, واکل مال الیتیم یتیم کا مال کھانا, وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹا الزام لگانا, والتولی یوم الزحف اور میدان جنگ میں پیٹ پھیر کر کے بھاگ جانا, میدان جنگ میں پیٹ پھیر کر کے بھاگ جانا. یہ اللہ کی مدد کو روکنے کا ایک سبب ہے میرے پیارے بھائیوں. اللہ کی مدد تبھی آئے گی جب اللہ کے بندے میدان جنگ میں ڈٹے رہیں. نمبر 10ویں چیز اللہ کی مدد کو لانے والی اور اللہ کی مدد کو ہمارے اندر پہنچانے والی 10ویں چیز یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کہ ہم اللہ سے فریاد کریں. اتنے حالات برے ہو گئے, ہماری مسجدوں میں قنوت نازلہ کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم اللہ کے سامنے دعائیں کیوں نہیں کر رہے؟ ہماری مسجدیں ابھی بھی ویران کیوں ہیں؟ اتنے برے حالات آنے کے باوجود سنیما ہالوں میں مسلمانوں کی کوئی کمی تو نہیں ہے. نیوز آتی ہے فلانی فلم آئی ہے, بہت ہٹ ہو رہی ہے, بہت چل رہی ہے, بہت کما رہی ہے, بہت کمائی کر رہی. کون کمائی کروا رہا ہے فلموں کی؟ کیا صرف غیر مسلم کروا رہے ہیں؟ اتنے برے حالات میں بھی مسلمان اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہا ہے. ہمارے پیارے نبی غزوہ بدر میں جب 313 کا 1000 سے مقابلہ تھا, بدر کے میدان میں اللہ کے پیارے نبی میدان سے تھوڑا ہٹ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں. اللہم انجز وعدک, اے اللہ اپنا وعدہ پورا فرما. اے اللہ تو نے ایمان والوں کی مدد کا وعدہ کیا تھا, تو اپنا وعدہ پورا فرما. اللہم ان تہلک ہذہ الاصابۃ لن تعبد فی الارض, اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر تیرے ماننے والے آج ہلاک ہو گئے تو روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں. اتنا روئے اللہ کے پیارے نبی, اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے وہ جگہ تر ہو گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور پیچھے سے اللہ کے نبی کو لپٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی بس کیجئے, اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا, اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, کون ہے جو مصیبت میں پڑے ہوئے لوگوں کی, پریشانی میں پڑے ہوئے لوگوں کی فریاد کو سنتا ہے. آج ہم مصیبت میں ہیں, آج ہم مظلوم ہیں, ہم اللہ سے کو پکاریں, اللہ سے دعائیں کریں, اللہ ضرور ہماری پکار کو سنے گا اگر ہم سچے دل سے اللہ کو پکاریں گے. اور 11ویں چیز یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے اوپر آئے تو ہمارے جو بڑے ہیں ان بڑوں کی بڑائی کو قائم رکھیں, اپنے امیر کی اطاعت کریں, اپنے ذمہ دار کی بات مانیں. ہر آدمی اپنی جگہ 1.5 اینٹ کی مسجد لے کر کے الگ نہ ہو جائے, اپنے بڑوں کو بڑا مانا جائے, اپنے امیر کی اطاعت کی جائے. ہمارے بڑے, ہمارے امیر جب تک شریعت کے خلاف کوئی بات نہ کریں تب تک ان کی ہر بات مانی جائے گی. یہ شریعت کا اصول ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
इय्याकुम अलैकुम बिस्समी वत्ताह व इन तअम्मर अलैकुम अब्दुन हबशियुन, अगर तुम्हारे ऊपर किसी हबशी गुलाम को भी तुम्हारा अमीर बना दिया जाए तो तुम उसकी भी इताअत करते रहो। मुसलमान डिसिप्लिन का पाबंद होता है, मुसलमान अपने बड़ों की बात मानता है। हम 5 टाइम नमाज भी पढ़ते हैं तो हमें डिसिप्लिन सिखाया गया है। इमाम के पहले आप रुकू में नहीं जा सकते, इमाम के पहले आप सलाम नहीं फेर सकते, इमाम के पहले आप सजदे में नहीं जा सकते, इमाम के पीछे पीछे रहना है, इमाम की इक्तिदा करनी है। 5 टाइम की नमाज हमें डिसिप्लिन सिखाती है। दुनिया की बड़ी बड़ी फौजें, दुनिया की बड़ी बड़ी फौजों, आप देखिए कभी आर्मी की परेड होती है, सारे फौजी एक साथ खड़े होते हैं, सैल्यूट मारते हैं। फौजियों के अंदर यह डिसिप्लिन ही होता है जो उनको दुश्मन से मुकाबला करने के लिए तैयार करता है। डिसिप्लिन पैदा कीजिए अपने अंदर, अमीर की और अपने बड़ों की इताअत का जज्बा पैदा कीजिए। हर आदमी अपने को बड़ा ना समझे, अपने बड़े को बड़ा समझे। और आखिरी चीज जो हम बयान करके बात खत्म करेंगे, यह मुसीबत जो इस वक्त हमारे ऊपर आई है कोई नई नहीं है, पहले भी आई है और कयामत तक मुख्तलिफ दौर में आती रहेगी। मुसीबत के इन हालात में और इन नाजुक घड़ियों में हमारी यह भी जिम्मेदारी है मेरे प्यारे साथियों कि हम अहले इल्म से रुजू करें, हम उलमा से रुजू करें, हम कुरान और हदीस के जानकारों से रुजू करें और हम पता लगाने की कोशिश करें कि उन मुश्किल हालात में कुरान हमें क्या तालीम देता है, उन मुश्किल हालात में प्यारे नबी हमें क्या तालीम देते हैं। उलमा से जुड़े रहना, उलमा की रहनुमाई में काम करना, उलमा के मशवरे से काम करना, ये खैर का सबब है, ये भलाई का सबब है, ये कामयाबी का सबब है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, व इज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्नि अविल खौफि अज़ाउ बिही वलौ रद्दूहु इला रसूल व इला उलिल अम्र मिनहुम लअलिमहु allazina यस्तंबितूनहु मिनहुम। ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई खबर आए, जब तुम्हारे पास कोई अच्छी या बुरी खबर आए तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, तुम रसूल से, ये रसूल की जिंदगी की बात हो रही है कि तुम रसूल से रुजू करो और अहले इल्म से रुजू करो। अब प्यारे रसूल दुनिया में नहीं रहे, प्यारे रसूल अल्लाह को प्यारे हो गए। अब प्यारे रसूल के वारिसीन, अंबिया के वारिसीन और नबियों के वारिसीन उलमाए किराम हैं, किताब सुन्नत के जानने वाले हैं। इन मुश्किल घड़ियों में हम उलमा की तरफ रुजू करें। आज मोबाइल पर, आज इंटरनेट एक ऐसी दुनिया है, बिल्कुल आम है, बिल्कुल कॉमन है। हर आदमी आज व्हाट्सएप पर कुछ भी भेज सकता है, फेसबुक पर कुछ भी भेज सकता है। बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारी खबरें आती हैं जो झूठी होती हैं, जो फर्जी होती हैं। और हमारे पास वीडियो आया, हमारे पास फोटो आया, हमने फट से उसको आगे बढ़ा दिया और हमने एक गलत बात को फैला दिया। नहीं मेरे प्यारे साथियों, कोई खबर आए, कोई मैसेज आए, कोई दीन के, दुनिया के ताल्लुक से कोई ऐसी नाजुक बात आए, अपने मन से उसको फॉरवर्ड मत कीजिए, अपने मन से उसको शेयर मत कीजिए। पहले तहकीक कीजिए, समझदार और जिम्मेदार लोगों से राब्ता कायम कीजिए, उलमा से रुजू कीजिए। वो मैसेज किस हद तक सही है, वो पैगाम किस हद तक सही है, वो जो उसमें जो वीडियो आया है वो वीडियो सही है कि गलत है। बड़ा खतरनाक जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज फर्जी किस्म के वीडियो भी बनाए जा सकते हैं, फर्जी किस्म के वीडियो भी बनाए जा सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले इंटरनेट पर एक औरत का फोटो आया था, उसके कपड़े पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी, कुरान की आयतें लिखी हुई थी और कोई फिल्मी दुनिया की हीरोइन थी और नीचे लिखा था इस हीरोइन का बाइकॉट करो, इस हीरोइन की फिल्में देखना बंद करो। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे बड़ी हैरत हुई कि अरे फिल्में तो किसी की भी नहीं देखना चाहिए, चाहे ये हीरोइन हो चाहे कोई दूसरी हीरोइन हो। लेकिन जिस हीरोइन का फोटो लगा करके ये दिखाया गया था कि इसके कपड़े पर कुरान की आयतें लिखी हैं, जब इंटरनेट पर तलाश किया गया, जब तहकीक की गई तो पता चला कि वो जो हीरोइन थी, एक्ट्रेस थी, उसने कोई दूसरा कपड़ा पहना था और कंप्यूटर की मदद से उसके कपड़े पर कुरान की आयतों को सेट किया गया और फिर फोटो तैयार करके डाला गया। आते रहते हैं इस तरीके के व्हाट्सएप पर मैसेज, आते रहते हैं इस तरीके के फोटो और हमारा नौजवान फट से उसको शेयर कर देता है। अरे ऐसी ऐसी खबरें, एक व्हाट्सएप पर खबर आई थी कि सऊदी अरब के मुफ्ती ने फतवा दिया है कि मोबाइल के ऊपर कुरान की आयतों को मैसेज में ना भेजें, इसलिए कि उसको डिलीट करना पड़ता है और इस तरीके से कुरान की बेहुरमती होती है। किसने आपसे कह दिया, किसने आपसे कह दिया? सऊदी अरब का कोई फतवा ऐसा नहीं, किसी मुफ्ती और किसी आलिम का कोई फतवा ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप पर अगर कुरान की आयतें लिख करके आए तो आप डिलीट नहीं कर सकते। भाई एक हाफिज कुरान है,
ایک حافظ قرآن ہے، اس کے دماغ میں قرآن موجود ہے، لیکن کیا وہ قرآن کے علاوہ کچھ اور یاد نہیں کرتا ہے؟ کیا قرآن اس نے یاد کر لیا تو کیا کچھ اور نہیں سوچتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ موبائل کے اندر بھی ایک میموری ہوتی ہے، جیسے ہمارے اندر ایک میموری ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی چیز اگر ڈیلیٹ ہو جائے تو یہ مطلب نہیں کہ وہ ریئل میں ڈیلیٹ ہو گئی، وہ حقیقت میں ڈیلیٹ ہو گئی۔ موبائل کا میسج ڈیلیٹ کرنے سے قرآن کی کوئی توہین نہیں ہوتی، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ اور جس نے بھی یہ میسج پھیلایا ہے اس کا مقصد کیا تھا کہ قرآن کی آیتوں کو میسج کرنا بند کر دو تاکہ تبلیغ کا ایک راستہ بند ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انٹرنیٹ بہت اچھی چیز بھی ہے، بہت فائدے کی چیز بھی ہے، اور بہت مضر اور بہت نقصان دہ چیز بھی ہے۔ یہ چند اہم باتیں تھیں اللہ کی مدد کے اسباب کے تعلق سے، کہ اللہ کی مدد کیسے اور کیوں آئے گی، ہم کون سا ایسا کام کریں، اور یہی جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں اگر ہم غور کریں تو یہ موجودہ حالات میں بھی اور ہر حال میں یہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، الہ العالمین ہم سب کو تو اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ان حالات میں، اس پریشانی کے دور میں پروردگار تو ہمارے جان و مال کی اور ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ رب العالمین ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو مسبب الاسباب ہے، تیرے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ پروردگار تیرے معصوم، تیرے مظلوم بندوں کے اس خلاف جو سازشیں رچی جا رہی ہیں، اے اللہ ان سازشوں کے رچنے والوں کو تو ناکام کر دے، اے اللہ ان کی سازشوں کو تو ناکام کر دے۔ پروردگار اس موقع پر ہندوستان کے اور سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرما۔ رب العالمین ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، رب العالمین ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، الہ العالمین ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آج کاروبار کو لے کر کے، معیشت کو لے کر کے بھی بڑے مسئلے ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، اے اللہ تو ہم سب کو رزق حلال کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہمارے کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ رب العالمین ہمیں اپنے در کا محتاج بنا، کسی اور کے در کا محتاج نہ بنا۔ الہ العالمین جو ہم میں بیمار ہیں سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ رب العالمین جو ہم میں روزی روٹی سے پریشان ہیں، گھریلو ٹینشن کا شکار ہیں، لڑائی جھگڑے اور مقدمے بازی میں پریشان ہیں، اے اللہ سب کے دکھوں اور سب کی تکلیفوں کو تو دور فرما دے۔ الہ العالمین مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے۔ اے اللہ وہ سیاستداں جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی ہے، اے اللہ تو ان کو بھی سبق سکھا دے۔ اے اللہ تو مسلمانوں کو سوجھ بوجھ کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ آگے کا قدم اٹھانے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔